دکھلائی جائے، صحیح مسلمان بننے کے لیے کہا جائے، اور سوائے خلیفہ وقت کے آپ کو کوئی ایک ایسا عالمی طور پر ایک بھی شخص نظر نہیں آئے گا جو مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں بڑے بڑے ایوانوں میں جا کر اور حکومتوں کے سربراہوں سے مل کر پریس میڈیا کے سامنے ہر بر اعظم میں جا کے ان کو بتایا کہ یہ ہے اصل اسلام، اور وہ جو بعض مسلمان کر رہے ہیں وہ حقیقی اسلام نہیں ہے، اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ اس طرح کا آرگنائزڈ سازش اسلام کی تعلیمات کو بگاڑ کے پیش کرنے کی جب 1928 میں ہوئی ہے، رنگیلا رسول جیسی شرمناک تحریریں جب لکھی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر گھناؤنے الزامات لگے ہیں، تو اس وقت بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلسہ ہے سیرت النبی کا سلسلہ شروع فرمایا اور کہا کہ ملک بھر میں سال بھر کے دوران مختلف تاریخوں میں جلسے ہوا کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کیا جائے۔ اور اب اس دور میں ہم دیکھتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے دور میں کہ جب یہ کارٹونز والا سلسلہ ہوا ہے تو اس کے بعد سے یہ پیس کانفرنسز کا جو سلسلہ ہے، پوپ صاحب نے بھی جو پوپ صاحب کا جو اسی کو میں بیان کرنے لگا کیونکہ سوال ڈائریکٹ متعلق ہے کہ آپ کے خلیفہ کیا کریں۔ میں 2-3 ایسی مثالیں دیتا ہوں کہ ان سے واضح ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ مثلا پوپ نے جب یہ خطبہ دیا اور اس کے بعد کارٹونوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور کئی ممالک، یورپ کے کئی ممالک میں اسلام دشمن سرگرمیاں شروع ہو گئیں، اس کے جواب میں خلیفہ وقت نے کیا کیا، جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے کیا کیا؟ حضور نے سب سے پہلے پوپ کے اس لیکچر کو لے کے اس کی ایک ایک بات کا رد پیش کیا کہ یہ بات غلط ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ہے، ہر بات کا مفصل جواب دیا۔ پھر جرمنی کی جماعت کو ہدایت فرمائی کہ چونکہ پوپ جرمن ہے، جرمن زبان میں مدلل اس کا جواب تیار کریں، اور جواب تیار ہو گیا اور شاید شائع ہو چکا ہے جرمن میں بھی اور اردو میں بھی۔ یہ پہلا سٹیپ تھا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ حضور نے ایسے ملکوں کو، یورپین ممالک ہیں، کون ہے آج کوئی اس طرح ان کے خلاف آواز اٹھا کے دیکھے؟ وہی اٹھا سکتا ہے جو حق پر ہے۔ حضور نے ان ملکوں کو وارننگ دی، مثلا ہالینڈ کو ایک سے زیادہ دفعہ وارننگ دی کہ تمہاری زمین سے یہ آوازیں، اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور تم تو ویسے ہی سمندر کے نیچے ہو، خدا کے قہر سے ڈرو۔ تیسری یہ بات ہے کہ حضور نے فرمایا، حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ واقعات بیان فرمائے کہ جن سے از خود وہ تمام اعتراضات دور ہو جاتے ہیں کہ جس آدمی کی یہ سیرت ہے، جس کے یہ اخلاق ہیں، اس پر اس قسم کے الزامات جچتے نہیں۔ چوتھی یہ بات ہے کہ حضور نے اپنی جماعت کے افراد کو یہ ترغیب دلائی کہ آپ مضمون لکھیں، اسلام کی صحیح تعلیمات کو اجاگر کریں، اور اس کے بعد یہ پیس کانفرنسز اور دوسرے سلسلہ بھی شروع ہوا کہ جس میں جماعت احمدیہ واحد جماعت ہے جو مختلف ممالک میں صحیح اسلام کی جو پکچر ہے وہ ان کے سامنے پیش کر رہی ہے، اور کئی لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے اس اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ حضور نے یہ بیان فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جماعت احمدیہ پوری کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونے کو اپنائیں اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور لوگ یہ تاکہ بعد میں لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جس شخص کے ماننے والوں کا یہ نمونہ ہے اس کا کیا ہوگا، اس کا اپنا نمونہ کیا ہوگا، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم ہوگی۔ پھر آپ نے تمام عالم اسلام کو بلایا، حضور نے فرمایا کہ سارا عالم اسلام کو متحد ہو جانا چاہیے اور مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کرنا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑا کارنامہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسلام کی خدمت نہیں کی، اس سے بڑی خدمت کوئی کر کے تو دکھائیں۔ دوسرے مسلمانوں کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ یہ تھا، باہر نکل کے مظاہرہ کر دیا، اپنی چیزوں کو نقصان پہنچا دیا، ان کو توڑ پھاڑ کر دی، کوئی آگ لگا دی، 4 دن فلاں ملک کی جو ہے وہ مصنوعات کی آپ نے خلاف ورزی کا امبیسیوں کے سامنے کر دیا، اور اس سے اور بعد نے گالیاں دینی شروع کر دی، اس سے دفاع ہو گیا۔ اس سے اسلام امت مسلمہ کو مزید نقصان پہنچا، اس سے بڑی مثال کوئی مل نہیں سکتی۔ پھر یہ عرب ممالک کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عرب ممالک میں ایک پادری نے کھلم چیلنج دیا، اور اس نے کہا کہ میرے جو میں پیش کرتا ہوں اس کا جواب کوئی دے کے دکھائے، اور اس کا تقریباً اکثر جو مواد تھا وہ اسلامی پرانی کتابوں میں سے تھا۔ صحیح، یہ بات صحیح ہے کہ اس نے خود بھی اس میں کوئی ادھر ادھر سے غلط سیاق سے کاٹ کے بھی اس نے بعض چیزیں پیش کی ہیں، لیکن اکثر ایسی باتیں جو ایسے لٹریچر میں موجود ہیں، اور حتیٰ کہ ازہر نے ان باتوں کا، جامعہ ازہر نے ان باتوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح
ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی ارشادات کی روشنی میں اور ہدایات کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کلام یہاں بھی کام آیا. اور جماعت احمدیہ واحد وہ جماعت تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے اور زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑی ہوئی. اور آج پورا عرب اس بات کا معترف ہے کہ اگر کسی نے دفاع کیا ہے تو یہ جماعت ہے. جی بالکل ماشاءاللہ. اچھا اب اگر ہم دیکھیں کہ انسانیت کی خدمت کے لحاظ سے بھی انسانیت کی خدمت کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت نصرت جہاں اسکیم کے تحت ہمارے 40 ہاسپٹل، اور یہ وہ اسکیم ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہے بالکل ہیومینٹی کی سروس کے لیے. بالکل 40 ہاسپٹل کام کر رہے ہیں، 50 کے قریب جو ہمارے ڈاکٹر ہیں وہاں کام کر رہے ہیں، اور 10 سے زیادہ افریقن ممالک میں یہ کام کر رہے ہیں. ہیومینٹی فرسٹ کے تحت آپ دیکھیں کہتے ہیں موجودہ خلیفہ کیا کر رہے ہیں اسلام اور انسانیت کے لیے. حضور نے انجینئروں جماعت احمدیہ کے انجینئروں اور جو قابل طبقہ ہے ان کو آرکیٹیکٹس کو حضور نے یہ فرمایا کہ آپ آگے آئیں اور افریقہ کے ایسے ممالک میں جہاں پہ لوگوں کو میل ہا میل سفر کر کے پانی تلاش کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے وہاں جا کے آپ ہینڈ پمپ لگائیں. اور انہوں نے سروے کیا، اس کے بعد یہ ہینڈ پمپ لگنے شروع ہو گئے. پھر اس کو حضور نے فرمایا کہ اس کی مینٹیننس بھی کریں کیونکہ وہ خراب ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو چیک نہیں کرتا بعد میں، اور یہ وہاں پہ پانی پہنچا رہے ہیں. اس کے بعد اس کے علاوہ کمپیوٹر سکھانے کا حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہاں لوگوں کو تاکہ وہ روزگار صحیح ڈھونڈ سکیں اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں. اس طرح سلائی مشینیں مہیا کی گئیں، بجلی مہیا کی گئی. تو یہ اتنے بڑے بڑے کام ہیں. اور یہ کہ ہیومینٹی فرسٹ کی جو خدمات ہیں، ہیومینٹی فرسٹ کی خدمات کو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس لحاظ سے کہ جو ایسے نیچرل ڈیزاسٹرز جس طرح سونامی تھا، شمالی پاکستان کا زلزلہ تھا، اس میں تو وہ لوگ خود مجبور ہو گئے اس چیز کو تسلیم کرنے پہ کہ ہیومینٹی فرسٹ کے کیمپس وہاں پہ اس حالت میں بھی پائے گئے جبکہ بعض بڑی بڑی این جی اوز اور بڑی بڑی رفاہی تنظیمیں بھی خالی ہاتھ ہو کے وہاں سے جا چکی خلافت کے زیر سایہ ساری دنیا میں ایک مستحکم نظام کے تحت یہ کام ہو رہا ہے اور اتنے بہت سارے پہلوؤں پر ہو رہا ہے کہ ہم اس کو شمار کر ہی نہیں سکتے. بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ننگوں کو کپڑے مہیا کرنا، طلباء کو ان کی حضور نے مثلا افریقہ میں اور ہر جگہ پہ یہ اعلان فرمایا کہ کوئی ذہین بچہ اس وجہ سے پیچھے نہیں رہے گا کہ اس کے پاس داخلے کے لیے فیس نہیں تھی، مجھے بتائیں میں اس کا انتظام کروں گا. یہ ایک اوپن ہے، بغیر کسی یہ نہیں کہ احمدی غیر احمدی کا سوال نہیں ہے، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی قوم کا ہو، اس کی ذہانت کو آگے بڑھانے کے لیے مواقع مہیا کرنے کی یہ اوپن دعوت ہے خلیفۃ المسیح. اور یہ جو افریقہ کے اسکولوں کا بھی ذکر اپنے طاہر ندیم سے کیا ہے، اس میں یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ ان اسکولوں سے پڑھ کے جو بچے وہاں سے فارغ التحصیل ہیں وہ بڑی بڑی پوسٹ پہ پہنچے ہیں وہاں. اور یہ 500 سے زیادہ مدارس ہیں ایسے جو کام کر رہے ہیں. بالکل. اور انہیں بڑی نمایاں خدمات کی توفیق ملی ہے انہی اسکولوں میں پڑھ کے وہیں سے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کے. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت جو ہے جماعت احمدیہ کا خلیفہ خدا تعالیٰ سے رہنمائی پاتا ہے. اور وہ جب بھی عالم اسلام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا ایسی وقیر آئے اور ایسی نصیحت خلیفہ وقت کی طرف سے ہوئی ہے کہ اس پر اگر وہ عمل کریں تو وہ نجات پا جائیں گے. لیکن ہر دفعہ یہی ہوا کہ انہوں نے اس کو بالائے طاق رکھا. بہت بہت شکریہ طاہر ندیم صاحب. ہمیں بالکل اس وقت ہم اپنے پروگرام کے اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ میں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا یہ فہرست تو اتنی طویل ہے کہ جس کا اٹس این انڈنگ، آئی مین اسکائی از دی لمٹ، اور لیکن اس محدود وقت میں ظاہر اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ اگر ہماری ویب سائٹ پہ جائیں جو ہے www.alislam.org تو وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں جہاں پہ آپ کو بکس ہیں وہاں پہ مسیح علیہ السلام آپ کے تمام خلفاء کی تقاریر اور ان کی تحریرات اور جماعت احمدیہ کے دیگر علماء کی بھی لکھی ہوئی تصانیف جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کو ملیں گی. ان کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علمی سطح پر جماعت احمدیہ نے امت مسلمہ کی کیا خدمت کی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ ہیومینٹی فرسٹ کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پہ ہی انٹرنیشنل ایسوسیشن آف احمدی آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرس کی خدمات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس محدود وقت میں شاید ان ساری چیزوں کا بیان نہ ہو سکے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی اس سوال کے جواب جب جہاں ہم دے سکیں تو ضرور دیتے رہیں. آپ کو پھر یاد دلاتے چلیں کہ آپ اگر ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے quest@mta.tv، اور اگر آپ بذریعہ ڈاک ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے 16 گریزن ہال روڈ، لنڈن SW18 5QL UK. اور اگر آپ ٹیلی فون کر کے اپنا سوال ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0044 208875 4277.
طاہر ندیم صاحب، محترم نصیر قمر صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.